سامعین محترم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی اس چھوٹی سی اور معلومات سے بھری ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں طویل عمری کے چہرے پر یا جسم پر اثرات، کیونکہ ہر انسان پہلے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپے کی منزلیں طے کرتا ہے، اور یہ وقت ہر انسان کے اوپر آتا ہے، اور اس میں کچھ احتیاطی تدابیر اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان اگر کرے تو ان کے یہ سارے سٹیپ اچھے سے گزر سکتے ہیں، یہ معاملات اچھے سے گزر سکتے ہیں۔ جس زمانے میں خط لکھنے کا رواج عام تھا، خط لکھنے والے بزرگوں میں شمار ہوتے، تو بچوں کو طویل عمر ہو کی دعا دیتے تھے، پھر اصل مدعا بیان کیا کرتے تھے۔ ماہرین حسن طویل ہی نہیں، بھرپور، صحت مند، توانا اور طویل عرصے تک جوان رہنے کی تدبیر کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا آپ واقعی طویل اور بھرپور عمر چاہتے ہیں، یا کیا صرف اینٹی ایجنگ ادویات ہی استعمال کرنا ضروری ہیں؟ پہلے سوال میں 100% لوگ اس پر متفق نظر آتے ہیں کہ انہیں عمر کی لمبی اننگز کھیلنی ہے، بہت عرصے تک زندہ اور صحت مند رہیں تاکہ اپنے اور اپنے متعلقین کے خواب اور امیدیں پوری کر سکیں۔ دوسرے سوال کے جواب میں کئی آراء ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ آرام اور ورزش ہی کو اس کا حل سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑھتی عمر کے اثرات کو دور کرنے کے لیے ادویات کا سہارا لینا ضروری جانتے ہیں۔ آپ نے کئی بزرگ افراد کو چاق و چوبند، متناسب حد تک وزن اور موٹاپے سے دور دیکھا ہوگا۔ وہ خوش لباس اور میک اوور کا خیال رکھ رہے ہوں تو اور بھی دلکش نظر آتے ہیں۔ میڈیکل سائنس آپ کی مددگار ہے۔ سب سے پہلے تو بیماریوں سے لڑنا سیکھیے۔ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ حتی الامکان حد تک صحت کو برقرار رکھنے کی تدابیر اختیار کیجیے۔ اپنا بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ذیابیطس اگر ہو یا کوئی اور عارضہ ہو، آپ اپنا معائنہ کراتے رہیں۔ کوئی بھی غیر معمولی کیفیت محسوس ہو تو فیملی ڈاکٹر سے زیر بحث لا کر اس کا تدارک کر لیں۔ اس طرح آپ کے کچھ
آپ کے پیسے ضرور خرچ ہوں گے. مثلاً جب آپ ہر سال یا 6 ماہ بعد کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو سرمایہ ضرور خرچ ہوگا، مگر آپ اپنا خیال رکھ سکیں گے. آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے یا نہیں. قبل از وقت بڑھاپے کی 3 اہم وجوہات ہیں. اگر کسی کے ہارمون لیول میں توازن نہ رہے، اگر آزاد اصلیے اپنے فطری عمل سے تصادمی کیفیت میں ہوں، آنتوں کی سوزش جو جسم کے مدافعتی نظام کو متاثر کرتی ہو، یہ کچھ میجر اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. فری ریڈیکلز کا کردار، یہ جسم میں اسی وقت مثبت کردار ادا کرتے ہیں جب کسی وائرس یا بیکٹیریا کی تشکیل ہو. یہ جسم میں قدرتاً جسم میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ مادوں کے خلاف عمل کریں تو ہائی بلڈ پریشر، سٹروک، ذیابیطس، موتیا، آرتھرائٹس، سن برن، الزائمر، ڈیمنشیا، پارکنسن، میلازما، تولیدی صحت میں خرابی اور کمزوری کا سبب بنتے ہیں. احتیاطی تدابیر، ان آزاد اصلیوں یعنی فری ریڈیکل کو غذاؤں کے مناسب انتخاب سے متوازن حالت میں لایا جا سکتا ہے. یہاں میں ایسے پھلوں اور سبزیوں سے متعلق معلومات دی جا رہی ہے جو مانع تکسیدی ہیں اور بڑھتی عمر کی خاطر خواہ حد تک اثرات کو فطرت سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں. اوکاڈو، ناشپاتی سے مشابہت رکھتا پھل، قوت مدافعت کے لیے بہترین ہیں، جن میں اسٹرابیریز، بلیو بیریز اور دیگر شامل ہیں. یہ غذائیت سے بھرپور اور بہترین مانع تکسیدی ہوتی ہیں. ان میں وٹامن ای اور سی کے علاوہ مینگنیز کی وسیع تر مقدار ہوتی ہے. جامنی رنگ کے پھل اور سبزیاں، اس زندگی کی خاصیت میں ایک قدرتی پگمنٹ ہے جو وٹامن سی کے ساتھ مل کر ہمیں کینسر اور الزائمر یعنی نسیان کے مرض کے ساتھ ساتھ ذہنی اور قلبی عارضوں سے محفوظ رکھتا ہے. ان سبزیوں میں بینگن اور بلیو بیریز کے علاوہ آلو بخارا بے حد مفید غذائیں ہیں کیونکہ ان میں وٹامن سی، B2، A اور K موجود ہیں. گوبھی، پاکستان میں گوبھی اور پھول گوبھی رغبت سے کھائی جاتی ہے، جبکہ بیرون ملک اس سبزی کی ایک قسم سرخی مائل جامنی بھی دستیاب ہوتی ہے. یہ جس شکل اور رنگ کی ملے ضرور کھانی چاہیے کیونکہ اس میں وٹامن A، C، E اور کیلشیم پائے جاتے ہیں. چقندر، اس سبزی میں ایک کلر پگمنٹ بے حد طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہے. اس کے علاوہ وٹامن سی، B6، A، فولک ایسڈ اور فائبر موجود ہیں جو ڈیمنشیا سے محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. شکرقند، یہ جلد کے لیے سپر فوڈ ہے. اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم، وٹامن سی، کیلشیم
اور فولک ایسڈ بھی موجود ہے۔ گاجر کی طرح اس میں بھی بیٹا کیروٹین موجود ہے۔ اگر آپ وزن کی زیادتی کا شکار ہیں تو آلو کھا سکتے ہیں، ورنہ اس کا کدوکش کر کے ماس اور کلینزنگ جیسے مقاصد پورے کر سکتے ہیں۔ یہ ہر انداز سے کولاجن اور ایلاسٹسن کو توانائی بہم پہنچانے والی سبزی ہے۔ سرخ مرچیں۔ ایک لمبی سرخ مرچ میں لیوٹینن کی 10 ملی گرام تک مقدار موجود ہوتی ہے۔ یہ قوی تر آکسیڈنٹ ہے جو آنکھوں اور جلد کو دھوپ کی مضر شعاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیلا۔ اس پھل میں فائبر، پوٹاشیم، وٹامن B6 کے ساتھ ساتھ اینٹی آکسیڈنٹس بھی موجود ہیں۔ سبز چائے۔ اس چائے میں سیاہ کی طرح کے ساتھ پولی فینولز اور اینٹی آکسیڈنٹ کی مقدار جہاں توانائی بہم پہنچاتی ہے، وہیں حرارت جلانے اور وزن متوازن رکھنے میں بھی معاونت کرتی ہے۔ اس چائے کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ دماغ میں ڈوپامین کی سطح میں اضافہ کرتی ہے۔ اس طرح ہمارے ارتکاز توجہ میں بہتری آتی ہے۔ موسم کوئی بھی ہو، اگر دودھ والی چائے کی کچھ مقدار کم کر کے روزانہ 1 کپ سبز چائے پی لی جائے تو تندرستی اور حسن دونوں برقرار رہتے ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ۔ اس چاکلیٹ میں 2 مفید اجزاء ٹائرامائن اور فینولیلامائن موجود ہیں جو توانائی بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ ورزش کرنے سے پہلے ایک درمیانے سائز کی ڈارک چاکلیٹ کھا لیتے ہیں تو فعال رہ کر ورزش کا دورانیہ مکمل کر لیتے ہیں۔ اس دوران توانائی بحال رہتی ہے۔ زیتون کا آئل۔ سلاد کھانے کی عادت ڈالنے اور اس سلاد پر اولیو آئل کی ڈریسنگ بھی کیجیے۔ یہ تیل بواسیر، جلدی امراض، سوزش، پھوڑے، پھنسیوں، منہ کے چھالوں، پتے کی پتھری، دمہ، نزلہ، زکام، ارک النساء جیسے امراض سے چھٹکارے کے لیے بھی مفید ہے۔ او لیول ورجن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ کوکنگ کے لیے مفید نہیں، البتہ یہ درج بالا بیماریوں میں نہایت اکثر ہے اور اسے 1 چائے کے چمچے کے برابر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سٹرس فروٹس یا لیمونی پھل۔ سنترے، مالٹے، چکوترے اور کیوی وٹامن C سے بھرپور پھل ہیں۔ اسی طرح سبزیوں میں برکولی مفید ترین سبزی ہے۔ یہ سپر فوڈز ہیں اور متعدد جسمانی عارضوں کی مدافعت کرتے ہیں۔ وٹامن C استعمال نہ کرنے والے عارضہ قلب میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ خیال رہے کہ فری ریڈیکلز کے نقصانات سے بچنے کے لیے تازہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال ناگزیر ہے۔ اگر غذائی احتیاط کے بعد بھی جلدی امراض لاحق ہوں تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ادویات تجویز کر دیں۔ تو سامعین محترم، یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بڑھتی عمر کے اثرات کی وجہ سے جو بیماریاں، پریشانیاں انسان کو لگتی ہیں، ان سے حفاظت کی تدابیر اور مختلف پھلوں اور سبزیوں سے اس کو کنٹرول کرنے کی بات کی ہے۔ تو اس ویڈیو کو اچھے سے سمجھیں، سیکھیں، دیکھیں کیا کہا گیا ہے اور اس کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو قوت مدافعت میں کمی ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی اور آپ طویل عرصے تک ایک اچھی صحت کا مزہ اٹھائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، صحت و تندرستی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔